چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر اس وقت خصوصی تقریب جاری ہے۔ جہانی پریانتا کمارا کی یاد میں وزیر اعظم آفس میں اس وقت تقریب منعقد کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسی تقریب میں آج ملک عدنان کو بھی ایوارڈ سے نوازا جانا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں اور سب نے ان کا استقبال کیا ہے اور ملک عدنان بھی ان کے ہمراہ اس وقت کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تمغہ شجاعت دیں گے آج ملک عدنان کو۔ ملک عدنان قومی ہیرو، پریانتا کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، بہادری دکھانے کا اعتراف۔ ملک عدنان رات ریاستی مہمان بنے تھے اور وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے قیام کیا تھا اور اب تمغہ شجاعت سے آج ان کو نوازا جانا ہے۔ حاضرین و ناظرین، آج کی اس مجلس کے انعقاد کا مقصد، جس تناظر میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، سانحہ سیالکوٹ کو جو انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہوا، اس سلسلے میں آج اس اجتماع کا اکٹھا ہونا پوری قوم اور پوری دنیا کو یہ واضح پیغام ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی وحشت و بربریت کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، وفاقی وزراء صاحب، سری لنکا کے ہائی کمشنر ٹو پاکستان ہز ایکسلنسی موہن وجے وکرما صاحب، ملک عدنان صاحب جو استعارہ بن گئے ہیں جرأت اور بہادری کا، ہمارے علماء کرام صاحب، میڈیا کے نمائندگان، معزز اینکر حضرات اور خواتین، اور ہماری سول سوسائٹی، ہماری آرٹسٹ کمیونٹی کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ پوری عوام اور ریاست یکسو ہے کہ ہم انتہا پسندی، دہشت گردی اور نفرت کے خلاف ایک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج جیسچر یہاں دکھایا گیا، سری لنکا کے مینیجر جہانی پریانتا کمارا صاحب کے بے ایمانہ قتل پر بھی اظہار افسوس کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خراج تحسین بھی انہیں پیش کیا پھولوں کا گلدستہ دے کے، اور یہاں پر جتنے شرکاء بھی آئے ہیں انہوں نے بھی انفرادی طور میں اس فعل کو دہرایا ہے، سری لنکن عوام کے ساتھ ہیں اور پریانتا کمارا صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اس حادثے میں حاضرین و ناظرین، پاکستان اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ ملک عدنان نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ہماری روایت ہے کہ ہم مہمان کی خاطر جان تو دے دیں گے لیکن جان لیں گے نہیں، اور زبردست جیسچر ہے کہ ان کی یہاں موجودگی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے انہیں بطور مہمان خاص یہاں بلایا، وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے رات گزاری ہماری نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ جیسے خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 68% ہماری آبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو یہ ہیں ہماری ہیروز ملک عدنان صاحب جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ملک عدنان صاحب اور یہ سانحہ سیالکوٹ اس پورے ایونٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو پیکج مرتب کیا ہے، تیار کیا ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سیریمنی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جس میں ان کے بدترین دشمنوں نے ان پہ ظلم کیے لیکن انہوں نے حسن سلوک روا رکھا۔ ملک عدنان کو آج ہم آنر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب موجود ہیں اور انہوں نے ان کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان کیا، لیکن آج کی خصوصی نشست میں انہیں سند اعزاز سے نوازا جائے گا۔ میں ملتمس ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب سے اور ہمارے ہیرو ملک عدنان صاحب سے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور وزیر اعظم پاکستان سے لیٹر آف اپریسیشن حاصل کریں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ملک عدنان صاحب کی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان توصیفی سند سے نواز رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب، آپ سے درخواست ہے آپ خطاب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج مجھے ایک طرح خوشی ہے
اس افسوسناک واقعہ کے بعد کہ ایک ایسا انسان جس نے ہم سب کو، ہمیں فخر ہوا اس کو دیکھ کے جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کے لیے. پہلے تو میں یہ عدنان آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں ملک میں بہت ضرورت ہوتی ہے رول ماڈلز کے لیے، کیونکہ رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کی وہ ہم نے دیکھا وہ اس افسوسناک اور شرمناک واقعے پہ کہ جس طرح آپ نے کوشش کی اس کی جان بچانے کے لیے، تو یہ سارے جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے، جنہوں نے بھی سنا، سب کو ایک احساس ہوا کہ ہاں ایک انسان ہے جو رائے حق پہ کھڑا ہے. ایک انگریزی کا فریز ہے کہ ون مورل مین از این آرمی. جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو ہمارے جو یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھے گی اور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک ایسا بھی آدمی تھا جس نے حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا، کہ ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا. میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. پہلے انہوں نے وہ قبیلوں کو اکٹھا کیا جو آپس میں لڑتے تھے، ان کو پہلے اکٹھا کیا. پھر یہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ تلواروں سے ان کا پیغام گیا دنیا میں. 10 سال کے اندر صرف 10 سال میں صرف 1400 لوگ مرے تھے ٹوٹل، جبکہ وہ سارے عرب کے اوپر چھا گئے تھے. فکری انقلاب تھا. وہ محبتوں کی میسج لے کے آئے تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. ان کا جو پیغام تھا وہ 2 چیزوں پہ تھا، انسانیت اور انصاف پہ. یہ 2 چیزوں پہ، بلکہ یہ 2 صفتیں ہیں جو انسان کو جانوروں سے فرق کرتی ہیں. جانوروں میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جو آپ نے وہ تماشا دیکھا تھا وہاں. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ. کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جب جانوروں کے پروگرامز یہ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں تو کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جانوروں کے معاشرے میں. انسانوں کے معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی کمزور کی قدر کرتا ہے. اور جتنا معاشرہ میں انسانیت ہوتی ہے اتنی وہ معاشرہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتا ہے. اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی دنیا کی تاریخ میں، سارے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. رحم تھا اور دوسرا انصاف قائم کیا تھا. اور جو ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی، کسی کو الزام لگا دیا، وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا،
نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا, وہ جیل میں بچا رہ جاتا ہے. یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے یہ الزام لگایا, آپ نے جج بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں. سب ڈرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے, سب ڈر جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ سب سے بڑی بات, وکیل ہی سامنے نہیں آتا. اور ججز نے, ہمیں پتا ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیس ہی نہیں سنتے, تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو یہ جس طرح ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں, جب ہمارے تقریباً 150 بچوں کو شہید کیا گیا تھا, تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشت گردی کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے جو یہ 2014 دسمبر میں غالباً تھا, اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ پاکستان جیتا. اس سے پہلے اس طرح کا ملک اکٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے, سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے. مجھے سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آج مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ $1,00,000 انہوں نے اکٹھا کیا ہے پرینکا صاحب کے لیے, ان کی فیملی کو بھجوائیں گے, اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے, ہر جو مہینے کی اس کی تنخواہ تھی. میں نے یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی یہ کیوں بنائی تھی؟ کیونکہ میں آہستہ آہستہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم اب ساری تقریباً قوم عاشق رسول ہے, ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں, ان کے راستے پہ چلیں. ان کا راستہ کدھر ہے, قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ جو حرکتیں ہیں, یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی, ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں, ان کی زندگی پڑھ لیں, ان کی سیرت سمجھ لیں, کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس معاشرے میں. اور اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ اپنے علماء کو سب کو اکٹھا کریں, ایک ساروں کو اسکالرز کو اکٹھا کریں, اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈبیٹس کروائیں, ان کی زندگی کی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا. بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی. جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا یہ تو خیر اللہ کا تحفہ ہے انسان پہ, لیکن کم از کم ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا. وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص, جس کو چاہے مسلمان اب ہیں یا نہیں ہیں, ان کو 100 گریٹسٹ مین میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے, جو اس نے جو کتاب لکھی نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں, کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں. تو وہ اسٹڈی تو کریں اس کو, اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں, ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو, وہ فلانا کافر ہے, وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے, جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا یا نہیں. یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے. میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں, لوگوں کو یونائٹ کرنے میں, اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں,
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہم یہ ملک ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ. یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس لیے ملک بنا تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے. جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے جو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے اتنے مجھے میسیجز آئے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. جو باہر لوگ بیٹھے انہیں کیا پتا اسلام کیا ہے. ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کو علیحدہ بدنامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے. تو میں آج پھر سے ملک عدنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی جو دیکھ کے جو اس ہجوم جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. یہ ایسے جب یہ ملک کی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں وہاں ان کو اس طرح کی جو موب لنچنگ جسے کہتے ہیں وہاں پکڑ کے سڑکوں پہ مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا کسی کو کسی وجہ سے مار دیا. ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہیں کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں ایسے نہیں ہوتا. اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے. وزیر اعظم عمران خان سانیہ سیالکوٹ پر تعزیتی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ سیالکوٹ کی تاجر برادری نے پریانتھا کمارا کی فیملی کے لیے $1 لاکھ بھجوایا ہے جو کہ وہاں بھجوا دیا جائے گا اور متعلقہ فیکٹری ان کے منتھلی سیلری کو بھی کنٹینیو رکھے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ واقعے کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کی اور ملک عدنان کو ان کی جرات پر توصیفی سند بھی پیش کی. اسی تقریب میں تمغہ شجاعت دینے کا بھی اعلان کیا گیا.